سمع محمد ثم الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وقينا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي ذات بلند صلوات وعلى وزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين وهو زينة المسجد والمنبر فاتي الهدى والبدر والهنين وبير الألم بالحسن والحسين سيدنا أولياء إمام الخدا أمير المؤمنين علي صلوات السلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات دعا ہے میرے مالک ہر مومن آزادار اس مقام تے آئے میرے مالک اس دا آنا منظور الجلندی عظمت اہمیت اور مظلومیت سے مالک ہر مومن دی عزت اور ناموس بھی حفاظت فرمائے سوائے غم حسین دے مولا تعالی دنیا دا کوئی غم نصیب نہ فرمائے تمام عزاداروں دی محافظت علماء کرام ذاکرین نظام آج دا دن دا جلوس دی سالمیت اور آسن طریقے نال احتتام دے پہنچن واسطے خاندان زہرا تھے بلند سلام یقیناً احساس ہے موسم دی خرابی زیادہ وقت گزر گیا لیکن دو جملے صرف عظمت حسین نے اور پھر اس کے بعد جتنا حصے دا مشاہد معصوم فرمایا کہ انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین کہہ رہے ہیں کہ کربلا وچ حسین دا قتل کوئی ایویں قتل نہیں وہ ایسی ایک حرارت ہے اگ ہے مومن دے دل لا تبرد ابداً جڑی کدے بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی یہ توجہ میرے پاس بھائی جان دی گل سن ذرا بار بار کہہ رہے کوئی گل نہیں انہوں میں کر لینا ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں کر لینا کر لینا یزید دے دور تو لے کے کربلا تک ہر وہ بندہ جس دے اندر بے غیرتی دا ہونے حسین دا دشمن کربلا تک کربلا کے بعد جدو ایک ذات اقدس دا وجود ظاہری طور تے ختم کی تھے تو پھر کم رکیا نہیں کم اس تو زیادہ آگے گئی کربلا کے بعد کم ختم نہیں ہویا اتھے وجود حسین دے دشمن سن اتھو لے کے قیامت تک لوگ مقصد حسین دے دشمن پھر اس دور کیا مقصد سادہ عزاداری فقط ماتم فقط زنجیر لنگر کالا لباس نہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خرچہ اس واسطے نہیں کیتا کہ صرف بعد رسم ادا کی دی جائے نا فرمایا سی کہ رسم نہیں ادا کرنی میرا مقصد ادا کرنا ہے کیا
کیا مقصد ہے میرے حسین دا؟ غیرت، باضمیری، باحیا، باوفا، ادب، احترام۔ حسین مولا نے ایسا کم کربلا کیتا ہے جس نو دشمن تسلیم کیتا ہے۔ اگر کسی نے ایک پڑھیا جملہ تو کسی نے مولانا مدودی سوال کیتا کہ 32-33 ریاستہ دے لوگاں نے حسین دی بیعت کیتی کی سی جو حسین بھی کر دے۔ مولوی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد آدھے میں حیران اس گل تو نہیں کہ انہاں بیعت کیتی، حیران ہے جو حسین نے کیتی انہاں کیوں کر رہی؟ کیونکہ اس وقت دین دا مالک، دین دا بانی حسین ہے۔ اس حسین نو انہاں نے مٹاون دی کوشش کی تھی، ختم کرون دی کوشش کی تھی۔ پڑھیا جاندہ ہے 2 لاکھ، 3 لاکھ، 6 لاکھ، 9 لاکھ جتنی فوج آئی ہے کہ حسین دا وجود ختم ہو جائے، حسین دے حامی و ناصر ختم ہو جائے، خاندان ختم ہو جائے۔ لوگوں نے اپنی طاقتہ خرچ کی دیا، یزید جیسے کمینے اپنے خزانے کھول ہوتے، اپنی تلوار دی دھار میں تیز کر کے لوگوں کا قتل عام کر کے کوشش کی تھی کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے اولاد نے ریالہ چ، پاؤنڈا چ، ڈالرہ چ، سلطنتہ کے بادشاہ مر گئے، چلے گئے، لیکن حسین نہ مٹ سکیا۔ انہوں نے شرم نہیں آئی، حسین کل بھی زندہ باد ہے، حسین آج بھی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ یا مٹا سکے اور بابا 72 میں قتل کر کے بہادری، 72 کا قتل ہونا یہ تھوڑے واسطے فتح نہیں، بلکہ 72 کے قتل ہون تو بعد ایک مجلس میں 72,000 آزادار آ جانا حسین کا ہوگا موزایا۔ روکو، لوگوں نے ڈراؤ، نہ جاؤ حسین کی مجلس سے، خبردار خبردار فلان فلان، نا نا میں کہنا روکو، جے رک گئے تو رک گئے، جے آگئے وہ آگئے۔ کیوں؟ جڑے رک گئے نے انہاں دے زمین دے اندر یزید ہے، جڑے ایتھے آگئے انہاں دے خبیر دے اندر حسین ہے۔ لبیک یا حسین، ہاتھ بلند، لبیک یا حسین، میں نہیں، میں نوی گل نہیں کرنا گا، میں آکھنا گا کہ نوا جملہ سناوا۔ نوجوانہ نیٹ وغیرہ پہ بھی دیکھیا، بزرگ جان دے، مذہب مسلمان نہیں، فرقہ شیعہ سنی نہیں، اہل حدیث دیوبندی نہیں، فرقے دا سکھ، نام گرو نانک۔ اس نے اتنا پیارا جملہ کہا ہے کہ ہر غیرت مند بندہ اس نے سلام نہ کرے، میں کہوں گا وہ خیانت کر رہا۔ جی فلاں جگہ تے مسجد دے وچ کوئی غیر مسلم نہ آوے، ٹھیک ہے، نہ آن دے۔ خانہ کعبہ دے باہر حدود وچ لکھے غیر مسلم دا داخلہ منع، نہ جان دے۔ اتھے کافر نہیں آ سکتا، نہ جان دے۔ حسین وہ کام ہی نہیں کیتا، حسین صرف نماز نہیں پڑھائی، حسین روزہ نہیں رکھا، حسین حج کی تعلیم صرف نہیں دیتی، حسین نے بندہ کسے فرقے دا ہوئے وہ دی باڈی نال تعلق رہی، جڑا وہ دے اندر ضمیری وہ دے نال تعلق ہے حسین۔ مل کے ہاتھ کھڑا کرا کرو، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا نعرہ حیدری۔ باڈی نہ تعلق نہیں، مسلمان شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی وہ نال نہیں تعلق، وہ تو سکھے۔ اس نے کہ جملہ کیا وہ دا لکھاں مرید سکھ اور رکھو دور تک حویلی۔ جس ویلے چند محرم دا چڑھیا تو اس نے سکھن مخاطب کر کے فرمایا خبردار 2 مہینے کوئی سکھ خوشی نہ کرے۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، بابا جی کیوں؟ بابا جی دیر نہیں لائی، بابا کہ 2 مہینے حسین دے کی علی جملے پرانے نے لیکن ایتھے آج تازہ نے۔
اگر 1400 سال بعد حسین دا ذکر زندہ جوید ہے تو پھر وہ جملے بھی تازہ نے. موسیٰ کہ حسین دا تعلق انہیں 2 مہینے لگی میں بابا جی بس میں کہہ رہا مورخ نوجوان آدھے کہ حسین تے مسلمان آدھے شاباش ساڑھا کوئی تو اسی سکھا ہے اسی نہ حسین دے نانے دا کلمہ پڑھنے ہیں نہ اسی قرآن میں من لیں نہ اسی عمل کرنے ہیں. بابا جی نے آکھا میرا یہ نہیں آکھا جڑا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, میں یہ نہیں آکھا قرآن میں من یا نہیں من گا. میں ایک گل کی تھی کہ 2 مہینے حسین دے لیں. انہیں کہا بابا جی سمجھ نہیں آؤں گی سر. انہیں کہا اٹھ سکھ نال دروازہ کھٹکھٹایا گھر دا. وہ نوجوان دروازہ کھول اندر گئے. اگر 2 عورتیں بیٹھیں ایک اماں ایک ہمشیرہ. بابا جی نے کون ہی کہتا اماں اے کون ہی ہمشیرہ. بابا کہتا میں کون ہوں رہبر تو ساڈا گرو. اس آخیا تینوں اپنے مذہب کی عبادت کہہ دے جگہ تساں تینوں اپنے مذہب کا حلال کہہ دے تساں حرام تساں. اس آخیا میں سارے کم دسے تے اج میں کہہ رہا ہوں اپنی ہمشیرہ نال شادی کر. کم کیا نوجوان بابا جی یہ مسلمان نہیں یہودی عیسائی نہیں سکھ ہندو مذہب جائز نہیں. بابا کہہ رہا جی تو میں ہر جائز رائے دسی آج بھی کر. وہ کہتا نہیں بابا جی. بابا اٹھ کہتا کیوں نہیں کرتا. انہیں کہ ہور گلاں ساریاں ہمشیرہ نال شادی کرن تے ضمیر کی اجازت نہیں دیندا. بابا تماچا مار کہتا اس سے ضمیر بنا ہو جائے گا. حسین دا تعلق مذہب نہیں باڈی نہیں انسان نہیں انسانیت نال ہے. جتھے بھی کوئی ہے جس کے گھر چ بیٹی ہے اگر وہ عیسائی یہودی ہندو مسلمان وہ دا حیا کرتا ہے میری بیٹی ہے وہ حسین دا ممنوع ہے. کتنے محلہ تعمیر کیتے کروڑ لگا 2 لگا چھوڑ دیو نہ بناؤ 4 دیواری. لوگوں نے دسو میرا گھر نہیں 10 کروڑ ملاوے تو کروڑ میں 4 دیواری لا کے دسنا ہے میرا تعلق حسین نال ہے. بیٹی نے سر کے برکا دیکھ کے آکھے میرا تعلق حسین نال. اس پردے نے بچایا حسین. کیا چاہتا یزید بچے بیٹھے نوجوان بیٹھے گل آخر کے بس 10 محرم تک ماتم کرنا ہے زنجیر مارنا ہے کہ اگلے سال پھر نہیں بیٹا. سال بعد اج نو آخری سمجھ کے مناؤ پتہ نہیں کوئی ہوئے یا نہ ہوئے. کہیں چلے گئے پچھلے سال نہیں آنا تو موجود نہیں. لیکن یاد رکھیا جے اپنی زندگی میں اگر حسین کھو گیا سمجھو نہ خدا ملے گا نہ رسول ملے گا. کیا چاہتا یزید نے اپنے دور حکومت چوں 1600 مفتی بلائے تھے حافظ اپنی دعوت کی تھی گاہ. انہاں مفتیاں نے آکھا کی چاہنا ہے. انہاں آکھا روٹی کھاؤ انعام لو تے میں نے فتوہ دیو سارے. انہاں کہا چاہنا کی انہاں کہا چاہنا ایمہ کہ جو کچھ قرآن چا حلال ہے او دیتے کاٹا لا کے حرام کر جو حرام ہے انہوں لا. انہاں کہتے میں تو مندے نہیں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ وحی ہے آل محمد ویسے ایک سلسلہ ہے. انہاں کتیاں نے روٹی کھا کے پیسے لے کے تے آکھیا پرواہ ہی نہیں تو جو کرنا چاہے کر اسی تیرے نال. انہیں گل ہے کہ انہیں لوگوں نے آکھنا شروع کر دیتا کہ ماں بیٹی کا نکاح جائز کرنا ہے شراب جائز کرنی ہے زنا حلال کرنا ہے چوریاں ڈاکہ بے عدلی جائز کریں گا. جتھے جتھے حکم ہے جائز دا ان ناجائز جتھے ناجائز ہے انہوں جائز. جدو اتھے بیٹھ کے میٹنگ ہوئی جملہ کہہ رہے ہو سکتا آخری ہوئے میٹنگ ہوئی پاس ہو گیا کہ آج تو بعد جو امیر المومنین خدا لعنت کرے اس نے جو آنکھے گا وہ کرانگے. اتھے کوئی حسین دے منن اللہ غیرت مند بیٹھا سکتا. ایک گزارش کرنا آزادارو جتھے حسین دا کوئی شیعہ ہوئے سنی ہوئے انہوں کدی بھی لفظ بغیرت نہ کر کیونکہ بغیرتی دا تعلق حسین نال نہیں ہے.
ہاں اٹھیا سفر کیتا اس نے پہنچیا مدینے فرزند رسول روزہ رسول تے قرآن بیٹھے پڑھ دے وہ سلام کر کے بہ گیا کول امام قرآن دی رحل بند کر کے قرآن نے سبے بند کر کے ادھر نہ لے کے پوچھے سنا کی حال ہے اہل شام دا فلاں فلاں دا کی حال ہے کہ ٹھیک ہے اور رو رہے اکھا جو آنسو نے حسین فرمایا رو کیوں رہے ہیں آدھا مولا حد مکی ظلم دی تھے زیادتی دی کیوں انہاں کیوں جڑا کمینہ بیٹھے تکتے زلیل شام تو بعد آگے ادھا پھیٹا اس نے قرآن بدلنا شروع کر دیتے حسین مسکرا کے آدھے گل او کر جڑی ہومن آگی ہومے حد مولا نے حافظہ لکھ دیتا سارے ہیں تو جو کریں فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں پھر قرآن ورثہ ہے تو کوئی وارث ہے نا توجہ ہے نا قرآن اگر کوئی علم ہے تو کوئی عالم تو ہے نا قرآن اگر سرمایہ ہے تو کوئی محافظ تو ہے نا انہیں کہتے گل ہے پر پریشان کیوں ہوئے وہ پٹ گیا تھا مولا کہ 1600 حافظہ لکھیا ہے جو کرنا ہی کر اسی رالیاں کوئی نہیں بولے گا حسین اپنے بڑھے محب نے گلنا کہ فرمایا وہ 1600 حافظ میں میں کلہ محافظ میں جڑا رہا حافظ جو مرضی کر لیں قرآن نہیں بدلے جب تک وہ حافظ کرتا ہے 1400 سال بعد حسین دے روزے نو تازیے نو دیکھ کے مس کر کے سلام کر کے خالی نہ جا فقط اپنے آپ نہ بدل میں سال دا وقت گیا میں 16 تو 17 چلا گیا 18 چلا گیا میں لباس بدل لیا نہیں حسین نے اکبر جیسے بیٹے لباس بدلنے واسطے نہیں کردار بدلنے واسطے قربان کیتے کوئی ایسا ظلم نہیں جڑا کربلا نہیں ہویا بس ختم کیوں نہیں کیتی حسین نے بیعت میرے جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کرتی یہ نہیں کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا نہیں کروں مجھے جیسا مثلی مجھے جیسا لا شبہ جو مثل ہو اس جیسے کی بیعت ہے اگر کہیں گے نا میں بیعت نہیں کروں گا اس دی ہو سکتا ہے یزید تو بعد واقعہ کربلا تو بعد کوئی ہو جدید اٹھ کے آخر میری کرو حسین ان کر کے نا کٹا لا چڑیا ختم کر چڑیا کہ میرے جیسا فرمایا جیڑا بھی غیرت بند ہوئے گا حیا والا ہوئے گا وہ کدی بھی کسی بے غیرت دی بیعت نہیں حسین گل مکا بس اس بیعت نو بچامن واسطے غدیر اچ بابے دا ہاتھ بچامن واسطے اما زہرا دے قاتل بے نقاب کرنے واسطے حسن مولا دے جنازے تے دیر لاون والے بے نقاب کرنے واسطے حسین مدینہ نہیں نجف نہیں مشہد نہیں مکہ نہیں پسند کیتا حسین کربلا دا جنگل پسند کیتا بزرگ فرماتے ہیں کتھو کتھو بلا بلا کے نا اپنی اماں دے قاتل اپنے بابے دے قاتل اپنے بھائی دے قاتل اکٹھے کر کے حسین نے ایسا صفایا کیتا ہے کہ اس کے بعد ہن کربلا دی لوڑ اکلا رہ گیا حسین زخمی حسین کوئی ممبرات پڑھتا ہے 6666 کوئی 2000 کوئی 9000 میرے تے تیرے 6ویں امام کو پوچھا گیا تو دادا کتنا زخمی ہے جعفر صادق رو کے فرمایا اتنے زخم ہیں جتنے قرآن دے حرف ہیں الحمدللہ تو سے سن لیا توجہ نال ہائے نکل گئی میں نہیں آدھا ماتا تے فلا پرسا نہ کم از کم اپنے آپ اتنا مغموم کرو جڑی بقیہ جو آگے توڑا پرسا جلے ہو راضی جاوے 10 نشرے دی آخری مجلس سے پھر شام غریبہ پھر زندگی نال وفا کی تھی تو پھر آئندہ سال نشرہ زخمی حسین اتنا زخمی سجے دی ہوا کھپے دی ہوا سجے سر تو لے کے پیروں تک نہ لباس نہ جسم کا کوئی حصہ جڑا حسین دے خون تو خالی ہوئے اکبر دا بابا
انجھے ٹوکرا آئے یا اپنے مرتجز دے اپنی بہن کے دروازے تے آکے پڑھی انما دی آیت بی بی آکے اماں دروازے تے جا جڑا سوالی آیا نا انہوں آکھ اس گھر دے خیمے دے اندر آلی تینوں اندر بلا رہی شاہباش حسین دروازے تے آکے اماں دی جائی میرا سلام بی بی تے دروازے تے کھڑ کے کیوں سوال پہ کرتا ہے کیوں انما دی آیت پڑھی اندر کیوں نہیں فرمایا میں زخم نہیں ڈالا میرا بدن چھلنی ہے میری پیشانی جو ایڈا وٹا تیر لگے نا ہو سکتا ہے کوئی مستور مرے نہ مرے میری سکینہ نہیں بچڑا بی بی آدھی تو ایک باری اندر میں ماں تے بابے تے اللہ تو لے کے پٹیا بننا سکھی ہے میں تیری پیشانی اللہ کون بن کر فرمایا اماں دی جائی میرے کو وقت نہیں میں کوئی شمنگن آیا اتنی بالقمیس جاتی کہ میں نے پھٹی برانی قمیص دے فرمایا جعفر تیار دنوں بعد چاہ علی دی بیٹی تے حسین دی بہن پہلے ہیں انہاں آکھ میں اول الامر دی ہمشیرہ اول الامر دی بیٹیاں میں عالم غیر معلومہ آکھیں تے اچھے کھلو کہ آدم تو لے کے نانے تک نبیہ دے لباس نہ مگا دے فرمایا میں پاؤنے کوئی نہیں کہا یاری علی صبح میری لاش تے پاؤنی لوٹی جدہ لوگاں لٹ کے لے جاؤنے ایک پرانی سمجھ کے چھوڑن گے میں نہیں چاہتا تیرے آمن تو پہلے حسین دی لاش پر خیر قریان ہو قمیض پہ یہ جگہ جگہ تو حسین چاک کی تھی توجہ کریں حسین مولا گھوڑے تے چڑھے کربلا دے شہداء دی جڑی پہلی مجلس نا حسرت دی وہ حسین قتل ہومن تو پہلے پڑھی وہ مجلس سن لو جدو کوئی ایتھے ساڑی نگری کھیوے لے کوئی سردار رئیس سید باہر نکلے نا تو دے ہون نوکر دوست موٹر سائیکل پکڑ کے گڈی نو باہر صاف کرنا لے گھوڑا لے کے آونا لے جدو کوئی نہ آوے نا اکھن گے نا چودھری صاحب یا شاہ صاحب پتہ نہیں کدے ٹور گئے میں نے حسین دی عزت دی قسم جدا گھوڑے تے نہیں چڑھیا نا واگ پکڑ کے خیمے تو باہر آیا نا تے نظر شمالا و یمینا کدی حسین سجے کدی حسین کھپے ویکھائے حلفن پیچھے و امامن سامنے جڑی مجلس پڑھی ہے نا تو کیا کہ اینا اینا احیل لباس کدھے گیا میرا المالا عباس اینا اینا علیون الاکبر کدھے گیا میرا نانے دی شکل لالا وہ میں پہلے جدہ بھی آندہ سا میرے سونے جوان میرے گھوڑے دی رکاب پکڑ کے سوار کرا میں آج منو سوار کرا زندگی جو میں نہ کدی پڑھیا کہ نہ کسی کتاب پڑھے کہ حسین مولا نو خیمے جو بھیڑا آکے سوار کیتا ہے نہیں وہ دی وجہ ہے وہ دی دلیل میرے کو ہے کہ انہوں نے باہر آنا ٹھیک نہیں کیونکہ جدو اے سلطنہ جدو حسین اللہ بیٹھے نا حسین فرمایا کہ اپنے خیمے لگا جا اطلاع دے آدھا تک کس کو جامع پہلے شبیرہ کے میرے قریبا حسین ذوالجلال پیشانی تھے اپنے سینے تو خون لے کے لکھیا جائے نا میں لہ گیا باہر نہ بھی آؤں تو جدو 11 محرم نے حسین نو بی بی ملن آئی نا تو شبیر دے کپے گل چواز آئی ہے زینب میں تیرا ممنونا پردے جو باہر نہیں آئی تو نے میں قتل ہو کس سے بی بی نے حسین نے سوار نہیں کرا حسین بہت بڑے پیودہ بہادر پوتر ہے بڑا بڑا شاہ سوار ہے تھوڑے زخمی ہے اگر کوئی سوار کراندہ لوگ آخر میں حسین مکھ گئے من رب اکبر کی قسم روزہ سے شہدالہ لکھتا ہے اکبر دے بابے نے کوچ ہاتھ رہ کے چمپ لے کے ذوالجلال عزیز پہ سوار کتے کھلویا کہ ہن سجیوں کبھی کوئی نہیں نہ آیا تے ٹر پہ مولا تھوڑی حقوق کا قبول کرے صدات ہو غیر صدات ہو حق انجی بن گئے بالکل قریبہ میں بالکل مضمون دے اپنے وینا بھی حسین مولا ترن لگے جتھے حسین دا ذوالجلال کھڑے نا اتھو لے کے حسین دے منزل نخیلہ تک دوسرا مقام ذوالکفل نبی آج بھی زیارت موجود ہے اتھو تک حسین نے 12 حملے کی تھے منت کر کے آجا کہ صدات عظام مہمان بھی ہیں توڑا سید میرا بھی ہیں زندگی وچے پڑھتے کوئی تو پڑھے بار بار لفظ ضعیف 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 نہ کرو
رب اکبر دی قسم چوتھا حملہ حسین جو کیتے نا تے لوگ آگے انہیں صفحہ نال دوڑے نے تے حسین کو گر کی تھی کھلو لڑو میرا اکبر مارے آگے اللہ اکبر ایک باری رسا کٹ کے لڑو میرا غازی تو صلاح آیا ہے آج میں تنو دسا کہ میرا بابا علی کیڑا بہادر ہے آج میں دسا جو میرا حمزہ دادا کیڑا بہادر ہے آج میں دسا کہ علوی خون کیویں جوش مرد ہے قبیلے قریب تے جا کے اپنے گھر دیاں دروازے کھٹکھٹائے اور آنکھیں مبارک کے جنگ مک گئی انہاں کے پرے ہٹ دروازہ کھول بطول کا پتر میرے پیچھے آ گئے نہ سمجھا کرو حسین نو ضعیف وہ تے دو لاشاں نے حسین نو ضعیف کیتا ہے تے بڑیاں اوکھیاں نے او لاشاں دعا مانگنا دس محرم انشاءاللہ کوئی پیو کوئی بھائی ایسیاں لاشاں نہ ویکھے جدو صبح دے ٹائم او گیا نا جڑا اللہ کو حسین مانگ کے لیا جدے بارے مسلمان آکے سی مار برچی نبی نہیں ہم شکل نبی ہے جدو او دی لاش تے گئی ہے نا فرمایا بابا کی میں نبدی پئی ہے تے حسین فرمایا کہ دسا الدنیا بعدک العفا اکبر تیرے بعد اور میرا خاک جینا او تے حسین ضعیف ہویا تے دوسری لاش ہوئے جدے جوان ماتم کر دے ہو کوٹھیا دے علم لائے نے ام البنین دا پتر بی بی زینب دی آس علی دی تمنا زہرا دی دعا اللہ دی عطا جنہیں لوگ عباس آکھنے جدہ او دی لاش تے گئے نا فرمایا کی میں نبدی پئی ہے مولا عباس آکھنے اس وجہ شبیر کمر تے ہاتھ رکھیا دا الان و انکا سارا ظاہری اور میری کمر ٹوٹ گئی ایک حسین ضعیف ہوئے انج حسین ضعیف نہ پڑیا کمزور نہ پڑ کمزور ہوندہ تھے ان لکھانی فوج نہ آدھا ذرا ایک باری میرا مقابلہ تھے کر لو میں ایک روایت پڑھی ہے 12 حملے جو شاید ایک حملہ ایسا جناب حسین کیتا ہے کہ یک دم اس جگہ تو حسین کی اکھا صورت ہاتھ جباب علی تلوار علی علی جلال نہیں پتہ لگا سی کتاب نے لکھے ہے او دی وجہ بھوک گئی دی انہاں کر لکھے ہے کہ کیوں حسین ایڈا غصے نال حملہ کیتا ہے ایڈا غصے والا حملہ نہ علی زندگی چ کیتا ہے نہ جعفر تیار کیتا ہے نہ جناب مسلم کیتا ہے نہ حسن مولا کیتا ہے نہ جناب حمزہ کیتا ہے یہ پہلا حملہ حسین ایڈا غصے نال کیوں کیتا ہے یہ او غصہ کیتا ہے جب حسین 6ویں حملے تے جا رہے ہیں نا تے سجے پاسے میرا عباس کی لاش نظر آئی اوتھے حسین بیٹا جنبات آئے نا بتلوار کٹ کے 7واں حملہ کر کے آدھے رہے ہائے عباس میرا غازی تو سب آدھے اللہ لڑدا لڑدا حسین آخری منزل تے پہنچے جنہوں آخری منزل نوخیل ہے 2 یا 3 منٹ دا لینڈ کرنا ہے احساس ہے منو تو لیٹ ہوندہ موسم دی خرابی منزل نخیلہ تک حسین گئے نا اس ویلے آواز قدرت حجاب کبریائی ہٹ گئے اللہ پر جبریل نو فرماندہ ہے ذرا ایک باری موازنہ کر دے تیرا استاد علی یا میرا حسین چنگا کر لڑے ہے کھیوے علی آ رہی ہو اے نہیں جو علی اللہ دا نہیں فرمایا تیرا استاد میرا حسین انہیں چکیڑا باد کے لڑے ہے جبریل اپنے سر چ ملکوت کی پار مار کے آگا ہے تیرا حسین ود گیا ہے میرا استاد جدو لڑے ہے ٹھٹا پانی پی کے لڑے ہے میرا استاد جدو لڑے ہے پیچھے فوجی ہونے ہیں تے تیرا حسین 96 گھنٹے دا دسا ہے کانڈ پیچھے بھیڑا دے ہوئے ایڈا زخمی ہے جدے زخمہ دے وچ تلوارہ دے زخم نیویاں دے زخم پترہ دے زخم برامہ دے زخم تے وہ زخم مٹ نہیں سکتا پیا جیڑا اجڑیوں یا بھیڑا دے ورکیا دے زخم بلا لے اس کو تے پر آواز آئی ہے بس کرو میرا نفس مطمئن میں تیرے تے راضی ہوں آ جا میرے علیہ پاسے اتھے تلوار پائیے نیامت انہوں رکھیا ہے گھوڑے دی گوچ تے پڑھے رضن بقضائے و تسلیمن بے امرے میں تیری رضا تے راضیاں تیرے حکم نو من کے نا حسین اپنے مرتجل دیوار ان موڑی واپس اے منزل بڑی اوکھی جڑے ہون میں آگے نا جتھے یہ بڑی اوکھی حسین دا گھوڑا ٹردہ جدوں حسین مولا نے تلوار رکھی ہے تے ٹر گئے نا ایک منزل آئیے مولا تینو زیارات لے جاوے
نہر القمہ دے اگے حسین نکلے نا تے اوتھے ایک پوتر دی لاش ہے جدے سینے تے بڑا وڈا پھٹ ہے ایویں کہ گھوڑا روک کے نا حسین بولے نے ویکھیا تے اکبر تیرے جے پتر ٹورن والا نہیں ہوندے جوڑن والے ہوندے اکبر موسم میری ہے ٹور کیوں گئے پتر دے پیار دی محبت انہوں نے چکی نہ لگی ایک ظالم نے 3 شبہ تیر حسین دی کمر چ مارے وہ تیر کا لگنا حسین کو زین چھٹ گئی ہے میں پہلی باری جملہ اس سال میں پڑھے ہے روایت نہ ہوندی میں نہ پڑھتا حسین کو زین چھٹ گئی ہے لیکن زمین تے نہیں آیا بزرگ بیٹھے ہو سمجھ جاؤ گے نوجوان دا مشکل ہے حسین کو زین چھٹ گئی ہے زین نے حسین دا جسم چھوڑے آئے لیکن پیرا نے رکابہ نہیں چھوڑے کتنی دیر تک حسین گھوڑے میں نال انج گئی ہے میں نہیں کدی آکھیا کہ انجو ہے میں تو یہ پڑھتا رہنا اماں نے آکے لایا ہے تی ہونے جی آدھی بسم اللہ کرا لا یا ہو میں تیرا سجدہ ویکھے رہیا لا یا ہو میں تینو بڑا اوکھا پلے نہیں رہیا لا یا ہو تیرا وال ٹٹ پویا میں سارا دیا ایتھا حسین 17 قدمہ تے ون کے با وفا مرتجد نے پتہ لگا میری زین تے سوار کوئی اتھو واپس آیا جب اتھو واپس آیا نا ذل جلال تے کول آگے حسین دے پیران اپنی زبان لال مس کی تھی شبیر ٹھنڈک محسوس کر کے آدھے نے مرتجد اپنی بولی چاہتا جی وجہ حرات پتر فرمایا میں لے چکے ہیں میں بڑی جلدی نہ گزر رہا میں لے چکے ہیں ہوں تسی پرانے آزادار ہو میں وضاحت کرا یہ جہالت ہے میری فرمایا میں لے چکے ہیں آدھا مولا حکم کی ہے فرمایا خیمے ڈول دیا آدھا مولا اتھے کے کرنے جا گئے فرمایا میرے لہاں دی اطلاع میری بہن کو لگے فرمایا آدم آیا مولا تو سہتے کی کرنا ہے میں گوڑی لانا چڑھا فرمایا نا ذوالجناح پاسا لایا ہے فرمایا تیرا کم نہیں زمین گرم ہے پاسا چال ہے آدھا اکبر دا واسطہ ہی میری کانڈ کو چڑھا جدو آگن اکبر دا واسطہ فرمایا میری نوکری گئی ہے فرمایا دی اتھے رہ کے کرنا کیا فرمایا میں اتھے دین دا مولا دین دا کعبہ تعمیر کرنا ہے اپنی بولی جو بول گیا جا پھر سجدہ دے کے کعبہ تعمیر کرنا پہلا حاجی بن کے تیرا تو آت کرے شاباش حسین بولے کہ رخ موڑیا جانا بھی ایک رخ ان کر کے نا حسین نے جنہا پاس سے دی رہی نا انہیں تنگ کیتا ہے حسین مولا انہوں کٹ نہیں سکے ایک روایت ملی ایک کتاب سفینۃ البقاء گھوڑے نے اپنے منہ نال حسین دا تیر کھڑے تیر کٹ کے تے ایک گل کی دیئے مولا تو ساریاں کی دیئے میں بھی کر لوں فرمایا کار فرمایا جدو توڑی اممہ زہرات وڈ گلاوے نا میرا گلہ نہ کرے جتے انسان مک گئے تیرے فوجی اتھے میں کھڑا جب تک میں تیرے کولا وعدہ کرے نا تیر لگے نہ دیسا جدو آکر شکایت نہ کرے کیوں انہیں چادر تطہیر چھ میں نے جو کھوائے نے تے میرا منہ چمکے آدیا میرے اس جوان دا بدل دینے میں پشتا بی بی کیڑا فرمایا ہے جتے کتے اوکھا لگتا ہوئے حفاظت کر چھوڑے شاباش ٹور گیا ذوالجلال ہون جدو حسین لتھا ہے نا ایدے بارے ایک فرمان ہے میرے مولا دا چوتھے امام دا سن لو جدو لتھا ہے حسین جملہ پڑھ دا ہے کہ بہت پرانے ذاکر دا انہاں کہ جدو گھوڑے دی زین تو زمین تے آیا نا انہیں بھی حسین نو مارے آئے جن نے کدی کسی نو نہیں مارے میں آپ چھڑے تو سا سن چھڑے میں اپنے استاد کو قبلہ کو پوچھیا میں کہا جی کیڑا کیڑا ظلم جدو لتھا ہے حسین ہارے انہیں کہ جملہ آکھے اعتراض نہیں کر سکتے دا ثبوت ہے انہیں کہ جدو لتھے نا لوگوں نے ماریا بے سیف تلوارہ نال بالرمحان تیرہ نال پھر فرمایا نا بیل یاد تماشیہ نال بیل حجر پتھرہ نال بیل عصا نیزیاں دیا سوٹیاں نال تے جد کو لو اختیار نہیں بیل رمل زخمت ریت سٹ کرے ایک جملہ ایسا ماردن حسین دی لاش تڑپ دیا ہی جسم تڑپ دائی نہ نیزیاں نال نہ تلوارہ نال نہ تیرہ نال پتہ کدو تڑپ دا جدو کوئی کمی نہ پچھوڑ دو آدھا مارو ادا عباس کو لے دے اللہ
اوتھے شبیر آکھیا آج میری کرن دے تیرے ہاتھ ہوندے نا حسین فرمایا جلدی لگا جا میں سجدہ دینا ہے ادھر حسین سجدے وچ ادھر 4 سالہ دی تھی اپنی پھپھی دا دامن پکڑ کے دی اجازت ہے میں مقتل جاواں فرمایا نا سکینہ گھوڑے نال گھوڑا تلوار نال تلوار نیزے نال نیزہ فوجی نال فوجی تو معصوم ہے چھوٹی ہے آدھی اماں میں ضرور جانا ہے فرمایا نہ جا بیٹا جب اکھرے نہ جا سوال کر کے دی اماں تیرے بابے نے کتنی ضربہ لگی ہیں فرمایا ایک کتھے لگی ہے سارے چھے اماں قاتل کتنے ہیں بی بی آدھی ایک آدھی من 10 میں سونے آئے کنی باری دروازے تے گئی ہیں بی بی آدھی 19 بار فرمایا کیوں فرمایا مسجد تو دعا کر دھو رہی وہ میرا زخمی بابا ہے فرمایا وہ میرا امیر بابا وہ میرا غریب بابا میں جاؤں فرمایا بانگ سکینہ گئی ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سر پر رکھے ان کر کے نہ راہ نہیں لبدا گھوڑے آنے سومبا ان کر کے نہ بی بی سجے کھبے بے کہ چٹی داڑی اللہ بزرگ انہیں سمجھا بزرگ ہے وہ ہائی حرامی انہیں بی بی سوال کر کے دی یا شیخ حل رعیت عبی کہتے میرا بابا ڈٹھا ہی پوچھتے کہہ دی دی ہیں بی بی جواب نہ لائے کہ نہیں فرمایا جنہوں ہر کوئی پہ مارتا ہے چوتھے امام کا فرمان رہ گیا ہے میرے مولا فرمائے نے بے شک تسا اکبر نو برچی لگنی نہیں بیکھی اصغر نو تیر لگنا نہیں بیکھیا تسا نے اکبر عباس چاچے دے بازو کا لگوندے نہیں بیکھے میرے مولا فرمائے اگر کوئی شیعہ ساڈا اس ویلے جیڑی آواز آئی ہے نا مارو 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 اگر وہ سن لے وہ بندہ ایک دہاڑا بھی زندہ نہ رہا کتنے بندیاں حسین نو مارے منزل امام زمانہ مقام پہ لتھا حسین 1.25 کلومیٹر حسین اپنی لہن دی جگہ تو مقتل تک آپ ٹور کے نہیں گیا یہ مسلمان لے کے گئے کیا یہ سکینہ بابا میں آ گیا وقت امام نے کرنا جدید پہی ہے فرمایا یا بولیہ علیہ علیہ جدو امام بلائے گھوڑے راہ دیتا ہے بی بی ٹر دی اپنے بابے دے کھول گئی سلام کر کے دی بابا میں دھی آ گئی ہے فرمایا آ مل کھیوی آلی آلی او میری ماما تے میری بہنا مولا تھوڑے پردے سلامت رکھے ہون مشاہبے تھوڑا جا کنٹرول کر کے بچے تو دعا سبحان اللہ ان کر کے فرمایا بابا میں ملنا چاہنی ہے فرمایا مل سکینہ کا ودیے جلدی نال پیچھے ہٹ گیا دی بابا تین وڈے نے باما چھوٹیاں اکبر کا بابا دا ایک لحظہ رہ جائے حسین مولا نے اپنے تیر باہر کڑے تیر کڑتا گیا ہے سینے دا گوشت بھرتا گیا ہے تیر کڑتا گیا ہے جدو سارا گوشت اتر گیا نا فرمایا آمین جب اکبر دی قسم دعا پہ منگنا سارا اس حالت جی کسے پیور دھور نہ ملے بابے دے خون نال ایک ہو گئی پیار کیتا ہے جیڑا اسرار امامت جناب نے سپرد کرنا نا سین سکینہ دے سجاد واسطے اے وجہ بی بی سکینہ دی مقتل چانا امین بنیے 2 منٹاں دی ایک حجت کو اس میں اعظم العظم لے کے دوئی حجت نو پہنچانا کیونکہ امام وقت دنیا تو نہیں جا سکتا جب تک اسرار امامت مکمل دوسرے امام دے حوالے نہ کر فرمایا بچڑا مہربانی کر لگی جا آدھی بابا نہ ٹھوڑ میں یہ نہیں آکھ دی جو بابے میرے نہ ماریا دے نہ ماریا دے میں تیرے مقصد نو جان دیا میں تیرے ویڑے دے بطولا بابا منت کر دیا او تے کھلو جاواں گی تیرے قتل دی گواہ بنا گی جدہ لوگ پر جان گے ابو ذر صحابی دی دیوان رو چوک کھڑے ویسا سر پہ ہاتھ رکھ کے اکسا لوگوں میں حسین دی دیا میرا بابا ماریا گیا ہے میں نے غسل میرے بابے نو کفن دے ہو پر میں نہیں سکینہ تو چلی جا جدو آگے نے چلی جا آدھی بابا میں تیرا حکم مان کے جانیا لیکن یہ اوکھا منزل ہے یہ تھے دھیاں تو نہیں چھوڑ کے جانیا ادھروں دھی مل دی پئی ہے ادھروں کمینہ آیا ہے شریعت دے 3 مسئلے نے حیوان نو پانی پلا کے ذبح کرو
جدوں بھی ذبح کرو ہم جنس کے سامنے ذبح نہ کرو تے تیسرا ہے کہ او جڑا آلہ ہے نا چھری چاقو انہوں تیز کرو ترے بھی حالتاں حسین تے نے بدلی ہیں نہ پانی پلایا تے نہ دھی دے سامنے والا ہے قتل کیتا ہے تے نہ ہی اس خنجر نو تیز کیتا ہے بلکہ تیز خنجر نو کھلا کیتا ہے فرمایا بابا میں اتھے کھڑی دا سا اکبر دا بابا پندی رسل چمک گیا گیا کہ انوی پکار مرائی بیٹھا تے اس پن برباد مچالے آگیا ہے جدے لوگ بنو نہیں مالا بار سبالے آج یہ بابا کہ میں کھڑی نہیں تھے کیا کرنا ہے اس وقت سید آدھا او ظلم کرے سی تو نہیں کرنی تے من پیو مظلوم بھی گالے کہ لفظہ کے شبیر اپنی دیدوا کے مہربانی کر جاؤ بڑا ظالم ہے وہ بڑا حرامی ہو بڑا بے حیا ہے تو میری دھی ہے سڑ میرے بھی غیرت ہے اس وقت بھی کھڑی ہے شبیر حق الوار کے اندر اما فضا جلوی جا میری دھی نو نہیں جا وہ کیوے علی آنے ہو جس وقت فضا جو آئیے انجل دنال سکینہ نو لایا ہے من وجد دل بھی غربتی قسم ہے پجوی ضرب لگی اللہ جانے سکینہ دینے چھڑایا ہے اکھے کیڑی حالت ہے اس کمینے دے ہاتھ میں چکنگا خنجرہ بے ہاتھ حسین لیا ظلفہ جا حیدر قرار کی پوبری جو آئیے قاتل دے ہاتھ رکھا ہے کہ حقل مار پیا دیے ہاتھ کاجے میں پیو دیا ظلفہ ماتم کرو یار تے باشدہ ملاک جفادا او کاڑ خالی ویک کہ پیو میں دے دینا دے تکلی پل یادا او تمہیں شبیر فرما اما جلدی کر میرا سجدے دا ویلا ہے میرا امتحان دا ویلا میری دین نہیں جا ان فضا نے حال وال چایا ہے فضا دا منہ خیمے آلے پیسے سکینہ دا بابے آلے پیسے دعا منگو شادائیوں لی حالت جج کوئی دی پیون مردہ لہے کے جلدی نال گئی ہے جنہوں میرے سچنی درب چلیے اللہ جانے سکینہ نے فضا کو لومی میں چھڑا لے آئے کہ تو چھڑا کیا یہ حالت میری ہے کبھی نے اٹھویں ذرا ماری ہے سائی کٹ کے آیا ہے نامی ذرا ماری ہے کبھی نے سائی کٹ کے آیا ہے جسمی ذرا ماری ہے سکینہ سائی کبھی نے سائی کٹ کے آیا ہے ان سچی آئی ہے کہ بابے بھی لاشتے نہیں آئی اٹھ گئی ہے کہ تھے بازو مفا کے چاچا سچا ہوئے جلدی نال اپنے گلن باب چاچا نو لایا حقل مار کیا دیا پیا سائیاں کد کد آئے قتل کرے گئے کہ میں دے پیو کو شمار کمینہ ہر ضرب اٹھے تیرا ناچے گئے اسمت دا پاک خلیلہ بی بی ابھی چاچا جلوی جاد او میرے پاپے نو لوگ بدے مرے شاباش کریں آخری مکان ہے آخری مکان ہے کیوے علی آنے ہو جنوے کمینے یاروی ذرا ماری کہ آپ آدھا حسین میں ضربہ مارنا تیرے دم کیوں نہیں پورے ہو رہے تیری گردن پہ ہون ضربہ چل دیا کیوں نہیں اس میرے اکبر کے بابے کمینے میں ہاتھ رکھا ہے عقل مار کے سیدانہ ہے کہ لالا رکلان میرا قتل نہ کر تے میں کرنا ہی استقبالے او میرا نانا آئے ویچ کربل دے کہ ندھی اپنی کونال ازادر و شبیر مولا دے قتل دے ایک کمینہ دا ضربانی لگ دیا فرمائے کہ لالا ہٹ جا شبیر مولا نے ہٹائے اس وقت سیدہ دے اممہ میرے بالی کر میرے گل تو گل چاہے فرمایا میرا امتحان دا ویلا ہے اس وقت بی بی آدھی میں تیرے تے راویاں جدوہ کہنے راویاں اس وقت شبیر فرمایا اممہ میری ساری زندگی دا ایک کو حسرات بچڑا کیری حسرات اس وقت شبیر آدھے تو مالک کو لے ریا مانی تے میں